بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد. عزیز طلباء، کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 140 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ الکفالۃ بالنفس مع التعلیق بالکفالۃ بالمال بعدم الاحضار فی وقت مخصوص کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن کفل بنفس سے لے کر فیتحقق الضم تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، مبنی الحدود علی الاحتیاط للدرء لا للاثبات، کہ حدود کی بنا احتیاط پر ساقط کرنے کے لیے ہے، نہ کہ ثابت کرنے کے لیے۔ اصل نمبر 2، الحبس اقصى عقوبۃ فی باب الاموال بخلاف الحدود والقصاص فلا حبس فیہا الا بعد الثبوت بالحجۃ الکاملہ، کہ اموال کے باب میں حبس اور قید کرنا یہ انتہائی سزا ہے برخلاف حدود اور قصاص کے، لہذا اموال کے ابواب میں عقوبت ثابت نہیں ہوگی مگر حجت کاملہ سے ثابت ہونے کے بعد۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف۔ تو جنس ہے الکفالۃ بالنفس مع التعلیق بالکفالۃ بالمال بعدم الاحضار فی وقت مخصوص۔ تو فصل نمبر 1، الکفالۃ بنفس الحد، تو یہ درست نہیں ہے۔ نمبر 2، الکفالۃ بنفس المدعی علیہ ہے، تو یہ درست ہے اگر مدعی علیہ کی طرف سے خود ہی کفیل حوالہ کیا جائے، اور اگر قاضی صاحب کی طرف سے اجبار ہو تو اس صورت میں اختلاف ہے، امام صاحب کے ہاں مجبور نہیں کیا جائے گا اور صاحبین کے ہاں مجبور کیا جا سکتا ہے۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ قال ومن کفل بنفس رجل وقال ان لم يوافي به غدا فعليه المال فإن مات المكفول عنه ضمن المال لتحقق الشرط وهو عدم الموافاة. قال ومن ادعى على آخر 100 دينار بينها أو لم يبينها حتى تكفل بنفسه رجل على أنه إن لم يوافي به غدا فعليه 100 فلم يوافي به غدا فعليه 100 عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى. اور جو شخص کسی کے نفس کا کفیل بنا اور کہا کہ اگر اسے کل تک حاضر نہ کر سکا تو مال اس کی ذمہ واجب ہے، پھر اگر مکفول لہو فوت ہوا تو کفیل مال کا ضامن ہوگا، کیونکہ شرط متحقق ہوئی ہے اور وہ حاضر نہ کرنے کی شرط ہے۔ اور اگر کسی نے بیان یا بلا بیان کسی دوسرے پر 100 دینار کا دعویٰ کیا، یہاں تک کہ ایک آدمی اس کے نفس کا اس شرط پر کفیل بنا کہ اگر کل تک حاضر نہ کر سکا تو اس کی ذمہ 100 دینار واجب ہے، پس وہ کل تک حاضر نہ کر سکا تو شیخین کے نزدیک اس پر 100 دینار واجب ہے۔ قال ومن کفل بنفس رجل، اس عبارت میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے کفالہ بن نفس کا التزام کیا اور ساتھ یہ شرط لگائی کہ اگر کل تک مکفول عنہ یعنی مکفول بنفسہ ہی کو حاضر نہ کر سکا تو اس کے ذمے جو مال ہے وہ میں ادا کروں گا، اس کا میں ضامن ہوں۔ اور پھر مکفول عنہ یا مکفول بنفسہ وہ فوت ہوا تو ابھی مکفول بنفسہ کو وہ تو حاضر نہیں کر سکتا، کیونکہ میت کو قاضی صاحب کے مجلس میں حاضر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو جو شرط لگائی تھی مال کی ادائیگی کے لیے وہ متحقق ہوئی، اور وہ شرط مکفول بنفسہ کو مجلس قضا میں حاضر نہ کرنا ہے، لہٰذا جب شرط متحقق ہوئی تو جزا مرتب ہوگا اور اس کے ذمے مال واجب ہوگا۔ قال ومن ادعى على آخر 100 دینار، اس عبارت میں دوسرا مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے کسی پر 100 دینار کا دعویٰ کیا کہ اس کی ذمہ میرا 100 دینار ہے، اور کھرے یا کھوٹے پن کی تعین کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن ایک شخص اس کا کفیل بن نفس بنا اور یہ شرط لگائی کہ اگر میں اس مدعی علیہ کو کل تک حاضر نہ کر سکا تو اس کے ذمے جو 100 دینار ہے وہ میں ادا کروں گا، پھر کل وہ حاضر نہ کر سکا تو کیا یہ 100 دینار اس کی ذمہ واجب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو یہ مسئلہ مختلفی ہے شیخین اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی مابین۔ شیخین فرماتے ہیں کہ یہ 100 دینار اس کفیل کی ذمہ ثابت ہو گئے ہیں، ان دیناروں کی ادائیگی ابھی اس پر لازم ہے۔
امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا مذہب اور دلائل انشاءاللہ اگلی عبارت میں بیان کرتے ہیں۔ آتے ہیں اگلی عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ فقال محمد رحمہ اللہ تعالی ان لم يبينها حتى تكفل به رجل ثم ادعى بعد ذلك لم يلتفت الى دعواه لأنه علق مالا مطلقا بخطر ألا يرى أنه لم ينسبه إلى ما عليه ولا تصح الكفالة على هذا الوجه وإن بينها ولأنه لم تصح الدعوى من غير بيان فلا يجب إحضار النفس وإذا لم يجب لا تصح الكفالة بالنفس فلا تصح بالمال لأنه بناء عليه بخلاف ما إذا بينا۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر اس نے اسے بیان نہیں کیا یہاں تک کہ کوئی شخص اس کا کفیل بنا پھر اس کے بعد دعویٰ کیا تو اس کے دعویٰ کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے مال مطلق کو خطر پر معلق کیا ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ اس نے مکفول بنفسہ کی ذمہ جو دینار واجب ہے اس کی نسبت اپنی طرف نہیں کی، اور اس طرح کفالت درست نہیں ہوتا اگرچہ وصف بیان کریں، اور اس لیے کہ بغیر بیان کے دعویٰ درست نہیں ہے، لہذا نفس کو حاضر کرنا واجب نہیں ہوگا، اور جب نفس کو حاضر کرنا واجب نہیں رہا تو کفالہ بالنفس درست نہیں ہوگا، لہذا کفالہ بالمال بھی درست نہیں ہوگا، اس لیے کہ کفالہ بالمال کفالہ بالنفس پر مبنی ہے برخلاف اس صورت کے کہ جب بیان کیا۔ وقال محمد رحمہ اللہ تعالی، اس ذکر کردہ مسئلہ میں امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا مذہب یہ ہے کہ اگر دنانیر کا وصف بیان نہیں کیا، وصف بیان کرنے سے پہلے کوئی شخص اس کا کفیل بن نفس بنا اور پھر اس نے دنانیر کا دعویٰ کیا تو اس کے دعوے کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا۔ لأنه علق مالا مطلقا بخطر، یہاں سے صاحب ہدایہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے قول پر دو دلیلیں ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ کفیل نے مال مطلق کو امر متردد پر معلق کیا ہے۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، پہلی بات مال مطلق ہونا اور دوسری بات امر متردد پر معلق کرنا۔ تو یہ 100 دینار مال مطلق اس لیے ہے کہ اس کی نسبت کفیل نے اپنی طرف نہیں کی ہے، اور امر متردد پر معلق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ وہ مکفول بنفسہ کو حاضر کر سکیں، تو اس صورت میں اس پر مال واجب نہیں ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حاضر نہ کر سکیں تو حاضر نہ کرنے کی صورت میں اس پر مال واجب نہیں ہوگا۔ یعنی دونوں احتمالات ہے کہ مال واجب ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال واجب نہ ہو، اور یہ ہم پہلے اصول میں پڑھ چکے ہیں کہ امر متردد پر کفالہ کو معلق کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کفالہ میں دو جہات، ایک جہت بیع اور ایک جہت نظر، تو جہت بیع کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو امر متردد پر معلق کرنا درست نہیں ہے۔ وَلِأَنَّهُ لَمْ تَصِحَّ الدَّعْوَى مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ، یہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے پیش کردہ دوسری دلیل ہے کہ یہ جو شخص 100 دینار کا دعویٰ کر رہا ہے ان کا دعویٰ درست نہیں ہے، کیونکہ صحت دعویٰ کے لیے ضروری ہے کہ مقدار اور وصف دونوں متعین ہو۔ یہاں پر اگرچہ 100 دینار کی مقدار تو متعین ہے لیکن وصف متعین نہیں ہے، تو وصف کے متعین نہ ہونے کی وجہ سے مدعا بھی یہ مجہول ہے اور یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ تو جب دعویٰ باطل ہوا تو کفیل کے ذمے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ مکفول بنفسہ کو حاضر کریں، تو جب مکفول بنفسہ کو حاضر کرنا ضروری نہیں رہا تو کفالہ بالمال خود بخود باطل ہوا، کیونکہ کفالہ بالمال یہ کفالہ بالنفس پر مبنی تھا، تو جب بنیاد ختم ہو گئی تو کفالہ بالمال بھی خود بخود ختم ہو جائے گا۔ بخلاف ما اذا بین، البتہ اگر وصف بیان کیا ہے تو کفالہ بالنفس بھی درست ہوگا اور کفالہ بالمال بھی درست ہوگا۔ کفیل کے ذمے واجب ہوگا کہ وہ مکفول بنفسہ کو حاضر کریں،
اور اگر کل تک حاضر نہ کر سکا تو چونکہ اس نے کفالہ بالمال کو حاضر نہ کرنے کی شرط پر معلق کیا تھا تو شرط متحقق ہو جائے گی، اور شرط کے متحقق ہونے کی صورت میں جزا مرتب ہوگا، یعنی اس پر 100 دینار یہ واجب ہوں گے۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، فَلَهُمَا أَنَّ الْمَالَ ذُكِرَ مُعَرَّفًا فَيَنْصَرِفُ إِلَى مَا عَلَيْهِ وَالْعَادَةُ جَرَتْ بِالْإِجْمَالِ فِي الدَّعَاوِ فَتَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَى اعْتِبَارِ الْبَيَانِ فَإِذَا بُيِّنَ الْتَحَقَ الْبَيَانُ بِأَصْلِ الدَّعْوَى فَتَبَيَّنَ صِحَّةُ الْكَفَالَةِ الْأُولَى فَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الثَّانِيَةُ۔ اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ مال اس نے معرف ذکر کیا، لہٰذا یہ مکفول عنہ پر واجب شدہ مال کی طرف منصرف ہوگا، اور دعووں کو اجمالاً بیان کرنے پر عادت جاری ہے تو بیان کا اعتبار کرتے ہوئے دعویٰ صحیح ہو جائے گا۔ پس جب بیان کیا تو یہ بیان اصل دعویٰ سے ملحق ہوگا، پھر پہلا دعویٰ کا صحیح ہونا ظاہر ہو جائے گا تو اس پر دوسرا دعویٰ مرتب ہو جائے گا۔ وَلَهُمَا أَنَّ الْمَالَ ذُكِرَ مُعَرَّفًا، یہاں سے صاحب ہدایہ شیخین کی طرف سے 2 دلیلیں ذکر فرما رہے ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر جو مال مذکور ہے یہ مال مطلق نہیں ہے، جیسا کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، بلکہ یہ مال معین ہے۔ مال کے شروع میں، 100 کے شروع میں جو الف لام ہے یہ تعریف کے لیے ہے، اور لام عہد خارجی جس کا مدخول معین ہے، یعنی وہ مال کہ جو مکفول بنفسہ کی ذمہ ثابت ہے۔ لہذا جب مال معین ہے تو اس پر کفالت درست ہے، اور جب کفالت درست ہے تو کفیل پر اس کی ادائیگی ضروری ہوگی۔ عادت جرت بالاجمال فی الدعاوی، دوسری دلیل یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اپنے دعاوی کو مجلس قاضی سے باہر مجمل بیان کرتے ہیں تاکہ وہ حیلوں سے بچ سکیں۔ تو اس نے جب دعوی مجمل بیان کیا اور پھر کوئی شخص کفیل بنا، اس کے بعد اس نے وصف بیان کیا تو اس وصف کو اصل کے ساتھ ملحق کیا جائے گا۔ تو جب اصل کے ساتھ ملحق ہوا تو کفالہ بالنفس یہ درست ہو جائے گا، اور اس کے درست ہونے کی وجہ سے کفالہ بالمال بھی درست ہوگا، کیونکہ کفالہ بالمال کے لیے مبنا کفالہ بالنفس تھا، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی نے کفالہ بالنفس کو باطل ثابت کر کے کفالہ بالمال کا انکار کیا تھا۔ تو پہلے ہم نے کفالہ بالنفس ثابت کیا، تو جب بنا ثابت ہوئی تو اس پر ہم نے کفالہ بالمال کو مرتب کیا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى، معناه لا يجبر عليها عنده، وقال يجبر في حد القذف لأن فيه حق العبد، وفي القصاص لأنه خالص حق العبد فيليق بهما الاستيثاق كما في التعزير، بخلاف الحدود الخالصة لله تعالى. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى قوله عليه الصلاة والسلام لا كفالة في حد من غير فصل، ولأن مبنى الكل على الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک حدود اور قصاص میں کفالت درست نہیں ہے۔ معنی اس کا یہ ہے کہ امام صاحب کے ہاں اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اور صاحبین کے ہاں حد قذف میں مجبور کیا جائے گا، اس لیے کہ اس میں خالص بندے کا حق ہے، اور قصاص میں بھی کہ وہ بھی خالص بندے کا حق ہے، برخلاف ان حدود کے کہ جن میں خالص اللہ تعالی کا حق ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل بغیر تفصیل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ حد میں کوئی کفالت نہیں ہے، اور اس لیے کہ تمام حدود کی بنا یہ ساقط کرنے پر ہے، لہذا اس میں پختگی طلب کرنا واجب نہیں ہے۔ قال ولا تجوز الكفالة بالنفس في الحدود والقصاص، حدود اور قصاص میں کفالہ بالنفس کا کیا حکم ہے؟ تو اس حکم میں امام اعظم ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہم اللہ تعالی کے مابین اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ہاں مطلقاً حدود اور قصاص میں کفالہ بالنفس یہ جائز نہیں ہے، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ حدود کہ جن میں عباد کے حقوق ہے تو ان میں کفالہ بالنفس جائز ہے،
اور جو حدود خالصتاً اللہ تعالی کے حقوق میں سے ہیں وہاں پر کفالت کی ضرورت نہیں ہے۔ معناہ لا یجبر علیہ عندہ، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب اور صاحبین کے مابین جو اختلاف ہے وہ اس بات میں ہے کہ حدود اور قصاص میں جب مدعی مدعا علیہ سے کفیل بالنفس کا مطالبہ کریں تو امام صاحب کے ہاں مدعا علیہ کو کفیل دینے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر حد ایسا حد ہے کہ جس میں بندے کا حق ہے تو اس صورت میں مدعا علیہ کو کفیل دینے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ وقال یجبر فی حد القذف، صاحبین فرماتے ہیں کہ حد قذف اور قصاص دونوں میں چونکہ بندے کا حق بھی ہے تو اس کے حق کے اثبات کے لیے استیثاق زیادہ مناسب ہے، اور استیثاق یعنی پختگی طلب کرنا یہ کفالت سے ہی آئے گا، لہذا وہ حدود کہ جن میں بندے کا حق ہے تو ان کے حق کو ثابت کرنے کے لیے کفالہ بالنفس یہ زیادہ مناسب ہے۔ البتہ اگر حد ایسا ہے کہ جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا حق ہے تو اس صورت میں کفالت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی طرف سے صاحب ہدایہ نے دو دلیلیں پیش فرمائی ہے۔ پہلی دلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ لا کفالت فی حد، کہ حد میں کوئی کفالت نہیں ہے، یہاں پر حد مطلق ہے، اس میں حد قذف یا حد قصاص یا وہ حد کہ جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا حق ہے یا جو خالصتاً بندے کا حق ہے، یہ تفصیل نہیں ہے، لہذا مطلقاً تمام حدود میں کفالت غیر مشروع ہے۔ وَلِأَنَّ مَبْنَى الْكُلِّ عَلَى الدَّرْءِ، اور یہ دوسری امام صاحب کی عقلی دلیل ہے کہ تمام حدود کی بنا یہ ساقط کرنے پر ہے، تو جب حدود کی بنا ہی ساقط کرنے پر ہے تو استیثاق کی بالکل ضرورت نہیں ہے، چاہے رہن کے ساتھ ہو چاہے کفالت کے ساتھ ہو۔ آتے ہیں اگلے عبارت اور ترجمہ کی طرف۔ بخلاف سائر الحقوق لأنها لا تندرج بالشبهات فيليق بها الاستيثاق كما في التعزير ولو سمحت نفسه به يصح بالإجماع لأنه أمكن ترتيب موجبه عليه لأن تسليم النفس فيهما واجب فيطالب فيه الكفيل فيتحقق الذم۔ اس سے اگلے والی عبارت پر انشاءاللہ آنے والے سبق میں بات کریں گے۔ برخلاف دیگر حقوق کے کہ وہ شبہات سے ساقط نہیں ہوتے، اس لیے ان میں پختگی کی طلب مناسب ہے جیسا کہ تعزیر میں، اور اگر مدعا علیہ خود کفیل دے دیں تو بالاجماع درست ہے، کیونکہ کفالت کا موجب عقد کفالہ پر مرتب کرنا ممکن ہے، اس لیے کہ اس میں یعنی حدود میں مدعا علیہ کا اپنے نفس کو حوالہ کرنا واجب ہے، لہذا کفیل سے بھی مطالبہ کیا جائے گا، اس لیے ضم کا معنی متحقق ہو جائے گا۔ بخلاف سائر الحقوق، اور حدود کے علاوہ جو دوسرے حقوق ہے وہ چونکہ شبہات سے ساقط نہیں ہوتے لہذا وہاں پر استیثاق زیادہ مناسب ہے، جیسا کہ تعزیر میں کہ کسی پر قاضی صاحب کی طرف سے تعزیر کا حکم کیا گیا تو ابھی جس پر تعزیر ہے اس کو کفیل دینے پر مجبور کیا جائے گا۔ وَلَوْ سَمَحَتْ نَفْسُهُ بِهِ، اس مختلفی صورت میں اگر مدعا علیہ خود اپنی خوشی سے کفیل دے دیں تو بالاتفاق درست ہے، کیونکہ یہاں پر کفالہ کا موجب مرتب ہو سکتا ہے، بئیں طور کے مدعا علیہ پر اپنے آپ کو مجلس قضاء میں حاضر کرنا ضروری ہے، تو جب اس کی ذمہ ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجلس قضاء میں حاضر کریں تو کفیل سے بھی اس کا مطالبہ ہو سکتا ہے، تو ایک ذمے کو دوسری ذمے کے ساتھ ملایا گیا، یعنی مدعا علیہ کی ذمہ کے ساتھ کفیل کا ذمہ ملایا گیا تو یہی کفالہ ہے، لہذا اس صورت میں بالاتفاق کفالہ بالنفس درست ہوگا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔